رات کو عشاء کے بعد ایک صورت 30 مرتبہ پڑھ لو، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسوں سے بھرا بیگ دے کر جائیں گے۔ یہ ایک بالکل سچا وظیفہ ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے بابرکت دن کے حوالے سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے، جس کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن کی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق اور مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی نہایت عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانی کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بجاتے ہی ادا ہوگا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ پھر آپ سب ناظرین خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ آپ جیسے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم میں کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا، نہ تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت کرنی پڑے گی۔ آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کو آپ سدھار لیں گے۔ آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں یا رزق کمانے میں حلال ذریعہ استعمال کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا تھا۔ آپ بھی اسی طرح کام کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فشانی سے کریں اور اپنے فرائض میں کوئی غفلت نہ کریں، اور ہر ماہ صرف حلال رزق ہی آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ پاک سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ وظیفہ کوئی بھی بندہ پڑھتا ہے تو قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ ہے کہ اس کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے اس کے پاس بھی حساب دولت آ جاتی ہے، پھر اس کا پرس کبھی خالی نہیں رہتا۔ آپ عام معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے ہر مہینے میں لاکھوں بھی کماتا ہو، اس کے 2-4 بچے ہوں، تو آپ اس سے پوچھ لیں جی کیا حال ہے، وہ غربت اور مفلسی کا رونا روئے گا، وہ کہے گا بس مارے گئے ہیں، کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچہ بہت زیادہ ہے، دولت تو آ رہی ہے لیکن پتہ نہیں کہاں جاتی ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم دین سے پوچھ لیں، کسی آپ اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ کہے گا میرے 5 یا 6 بچے ہیں یا پھر 7 بچے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 10,000 یا 12,000 ہے۔
بس اس سے مولوی صاحب کی تنخواہ نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب سے پوچھیں گزارا کیسے ہو رہا ہے، وہ فوراً کہے گا شکر ہے الحمدللہ، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ حلال روزی اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہی پوشیدہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں، کثرت سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے۔ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں بہنوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرنے کی سوچے گا وہی دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہی رہے گا، جہنم کے انتہائی سب سے نیچے گہرے میں ہوگا، اور اس میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن وعدہ کر دیں کہ صرف توبہ نہیں کرنی بلکہ توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے، اگر آپ کی قطع تعلقی ہے تو اس سے بھی فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے گا، اور آپ کے اوپر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا۔ یا رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑنا شروع کریں۔ یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، اس نے یہ کہہ دیا ہے، آپ عاجزی اختیار کر لو۔ جو عاجزی اختیار کر لے گا اسی کو پھل ملتا ہے۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھے کھڑے ہو کے بھی بلندی پر نہیں چڑھ سکتے۔ جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اسی وقت آپ کو ایسا سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، تو پھر ہی آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کریم، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب اس طریقے سے ذرا سمجھ لیں، میری باتوں پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہی اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، اور مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے، تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک اور لا ریب کتاب قرآن مجید میں آیا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی شروع کیا، تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وقال الرکوب فیہا بسم اللہ مجریہا ومرسہا ان ربی لغفور الرحیم، اور کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز ہو، جائز ہو، تو اللہ کا نام لینا، اس سے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ یوں اس کام میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرمانداروں کے نام خطوط لکھے، تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کیا کرتے۔ تو اس سے پہلے معلوم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گول کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ علامہ قطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرض ہر صحیح کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔
ناظرین کرام، اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ بے شک ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ پڑھنی ہے، سورہ علم نشرہ۔ بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ بہت ہی مختصر اور جامع سورت ہے۔ آپ نے صرف 33 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی نہیں یاد تو آپ موبائل سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار میں بھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب آپ تبلیغ کے حکام سے فارغ ہوں تو رضیت کیجئے اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ محترم ناظرین، یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی وہ بوجھ اتار دیا ہم نے، بلند کر دیا۔ آپ لیے آپ کا ذکر بے شک جنگلی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کیجئے۔ یعنی ایسے ببرکت الفاظ ہیں کہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ 2 دفعہ فرمایا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی جو مشکلات ہیں یا جو آپ کی نشانیاں ہیں وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ مبارکہ اپنی امت کو تحفے میں دے دی تھی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں، کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے 180 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار و محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سے طریقے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ ایک مختصر رخت اختیار کریں۔ آپ مکمل توجہ دیں، حلال رزق کمائیں، اور آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے اور حسب توفیق خیرات بھی دینا ہے۔ فقط واللہ تعالی علم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔